بولنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کلی طور پر پورا پیغام حضور قیاس ملت نے آپ تمامی حضرات کو بتا دیا کہ اصلاً مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، اور ان کی تمام باتوں کو ایک شعر میں آپ تمامی حضرات کے سامنے بتا دوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ طرح طرح کے فتنے بنام سنیت اٹھتے ہیں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ایسا خنجر ہے کہ جب جب باطل نے اپنا سر اٹھایا ہے، غلامان اعلیٰ حضرت ان کا سر کچلنا جانتے ہیں۔ کبھی کوئی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر تفصیلی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے، کبھی کوئی سنیت کا لبادہ اوڑھ کر رافضی فکر آپ تمامی حضرات کے سامنے پروستا ہے۔ عزیزان گرامی، جو آدمی، جو پیر، جو عالم دین آپ کے سامنے جب جب جو فکر پروسنے کی کوشش کرے، سب سے پہلے ان سے ان کا عقیدہ پوچھتے ہوئے حضور اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ کے بارے میں۔ آج کل آپ کو ایک نسل ایسی بھی ملے گی جو یہ کہے گی کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، مفتی اعظم کو مانتے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ کے بارے میں تھوڑا سا یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ مثال آج شاید کہ کچھ لوگوں کو بری لگے تو لگنے دی جائے، کیا یہ بتائیے کہ محمد مصطفیٰ کو ناراض کر کے، علی مرتضیٰ کو ناراض کر کے اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ناممکن ہے۔ اگر فیضان اعلیٰ حضرت چاہیے، فیضان مفتی اعظم چاہیے، تو سب سے پہلے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آنا، تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آ کر تب آپ کو مفتی اعظم ہند کا فیضان ملے گا، تب اعلیٰ حضرت کا فیضان ملے گا۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہاں پر کسی کی منمانی نہیں۔ سنا نا، اب سنا تو پھر میں جاؤ، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہاں پر بنام سنیت نہ تفصیلیت پروسی جائے گی اور نہ ہی رافضیت پروسی جائے گی۔ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، آج جب خطاب ہوا تو کچھ لوگوں کو بہت برا لگا ہوگا وہاں پر، کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا فتنہ اس کائنات میں برپا ہو رہا ہے، جس کا نام مولائیت ہے، عزیزان گرامی، مسلک اعلیٰ حضرت سے، مسلک اعلیٰ حضرت سے زیادہ اس مولائیت کا ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو مولائی دیکھنا ہے تو آ کر سیف رضا کو دیکھے، اگر کسی کو سچا مولائی دیکھنا ہے تو سلطان المشائخ کو دیکھے، اگر کسی کو سچا مولائی دیکھنا ہے تو آ کر قائد ملت کو دیکھے، اگر کسی کو سچا مولائی دیکھنا ہے تو آ کر محدث کبیر کو دیکھے، اگر سچا مولائی کسی کو دیکھنا ہے تو بارگاہ تاج الشریعہ میں آ جائے، سچا مولائی کسی کو دیکھنا ہے تو بارگاہ مفتی اعظم ہند میں کھڑا ہے، سچا مولائی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو بارگاہ اعلیٰ حضرت میں چلا آئے۔ عزیزان گرامی، اپنے آپ کو کوئی کائنات میں بھلے مسلک اعلیٰ حضرت سے جوڑتا رہے، لیکن اگر تاج الشریعہ کے فتاووں کے خلاف جاتا ہے، عزیزان گرامی، وہ مسلک کا حامی وفادار نہیں ہے۔ مفتی اعظم کے فتاووں کے خلاف جاتا ہے، وہ حامی و وفادار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فتاووں کے خلاف جاتا ہے، وہ حامی و وفادار نہیں ہے۔ ایسوں سے بچیے، یہی شیر قائبی کا پیغام تھا۔ ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو مسلک کا نام لے کر اکثر و بیشتر آپ کو کہتے ہوئے نظر آ جائیں گے، مسلک کا نام لے کر کبھی رافضیت پھیلاتے نظر آتے ہیں، کبھی صلح کلیت پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم مسلک والے بالکل سیکولر نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ اعتقاد کو لے کر ہم بالکل سیکولر نہیں ہیں۔ ہمارا دین، ہم اس مسلک کو ماننے والے ہیں عزیزان گرامی کہ اگر دین محمدی کے خلاف
اگر آنکھیں اٹھیں گی ان آنکھوں کو ہم لوگ سلامت نہیں رہنے دیں گے. مسلک کے اوپر انگلی اٹھے گی تو اس انگلی کو سلامت نہیں رہنے دیں گے. بارگاہ تاج الشریعہ میں اگر کوئی بدزبانی کرتا نظر آئے گا، یہ حسنین کا وعدہ ہے، انشاءاللہ ان زبانوں کو بولتا ہوا نہیں چھوڑوں گا میں. وہ آنکھیں جو قائد ملت کی طرف اٹھیں گی، انشاءاللہ ان آنکھوں کو صحیح و سالم نہیں رہنے دوں گا. وہ آنکھیں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر اٹھیں گی، ان آنکھوں کو صحیح و سالم نہیں رہنے دوں گا. یہ بارگاہ تاج الشریعہ میں کھڑا ہو کر اور حضور سلطان المشائخ کی موجودگی میں اور ان کی ضمانت میں اور سیف رضا کی موجودگی میں اور ان کی ضمانت میں آپ تمام میرے بھائیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب مسلک کی بات آئے گی سب سے پہلے اس غلام رضا کو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھیں. زندہ باد زندہ باد. کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری. ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ سبحان اللہ.